فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کو کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، اور ادھر سامری کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے کہ جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کا کچھ نفع نہ کیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسی گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچڑے کو پوجنے لگے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا۔ اس کے آگے سربسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ تھا، وہ گائے کی طرح آواز کرتا۔ 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدائے ذوالجلال سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے، اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کر دیں۔ چنانچہ سامری سمیت 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں
اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر اور سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ تفسیر سعدی میں جن آیات میں سامری کا تذکرہ آیا ہے ان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ فرعون سے نجات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ اور دن مقرر کر دیے تھے کہ ان پر 30 دن میں تورات نازل کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ جگہ پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں جلدی پہنچ گئے، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو اپنی قوم سے پہلے آنے پر آمادہ کیا؟ تو نے صبر کیوں نہ کیا یہاں تک کہ اپنی قوم کے ساتھ آتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ یہاں سے قریب ہی ہیں اور ان قریب یہاں پہنچ جائیں گے، اور جس چیز نے مجھے جلدی آنے پر آمادہ کیا وہ تیری رضا کا حصول، تیرے قرب کی طلب اور تیرا شوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے بعد میں نے تمہاری قوم کو بچڑے کی پوجا کے ذریعے آزمایا، پس انہوں نے صبر نہیں کیا اور جب ان کا امتحان ہوا تو کفر کیا اور سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ وہ بچڑا بنا کر لایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر غم و غصے لیے قوم کی طرف لوٹے اور پوچھا کہ کیا میرے رب نے وعدہ نہیں کیا تھا تورات نازل کرنے کا، یا مجھے دیر ہو گئی تھی؟ مفسرین کے مطابق اس کے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ کیا نبوت میں اتنا زیادہ عرصہ گزر گیا تھا کہ علم کے آثار مٹ گئے جس کی وجہ سے تم گمراہی کا شکار ہو گئے؟ مگر معاملہ یوں نہیں تھا، اس لیے تمہارا یہ عذر جائز نہیں، بس تم نے وعدہ خلافی کی اور اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ کام جان بوجھ کر نہیں بلکہ اس کے سبب زیورات تھے، ہم ان کے گناہ سے بچنا چاہتے تھے۔ اہل تفسیر ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے مصر میں نکلنے سے پہلے قبطیوں سے زیورات مستعار لیے تھے، مصر سے نکلتے وقت ان کو بھی ساتھ لے آئے، پھر نکلنے کے بعد ان زیورات کو پھینک دیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر اکٹھے کر لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر اس بارے میں ان سے رجوع کریں۔ جس روز فرعون کا لشکر غرق ہوا اس روز سامری نے رسول کا نقش پا دیکھ لیا تھا۔ اس نے اس نقش پا سے خاک کی ایک مٹھی اٹھائی اور اس خاک میں یہ تاثیر تھی کہ جب اسے کسی چیز پر ڈالا جاتا تو وہ زندہ ہو جاتی۔ یہ امتحان اور آزمائش تھی۔ اس نے یہ خاک بچڑے پر ڈال دی جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی سرزنش کی کہ تم نے بنی اسرائیل کو کیوں نہیں روکا جبکہ میں تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں مانے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا تھا تو اس نے ساری تفصیل بتائی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تجھے زندگی میں ایسی سزا دی جائے گی کہ کوئی شخص تیرے قریب آئے گا نہ تجھے چھوئے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر ریزہ ریزہ کر دیا تاکہ بنی اسرائیل کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے, اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں, اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی.